شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میرے قابل محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جادو ٹونا اور سحر میں فرق ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، جن، شیاطین اور جادو کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ جو لوگ جنات، شیاطین اور جادو پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے قرآن و حدیث کی نص سے ان کی حقیقت واضح کریں گے، اور ساتھ ہی اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ جادو کی کتنی اقسام ہیں، کون سی قسم اسلام میں جائز ہے اور کون سی قسم قطعاً ممنوع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کس نے کروایا اور اس جادو کی حقیقت کیا تھی؟ اس جادو کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا؟ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، آج کے معاشرے کی جادو ٹونا ایک بہت بڑی ضرورت بن گیا ہے۔ اس لیے اس امر کی بھی ضرورت تھی کہ آپ لوگوں کو ان باتوں سے باخبر کیا جائے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں جادو کی حقیقت۔ جادو کے لیے عربی زبان میں لفظ سحر استعمال ہوا ہے۔ علامہ الازہری کہتے ہیں، سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔ جہاں تک بات کی جائے جنات، شیاطین اور جادو کے تعلق کی، تو ان کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے۔ بلکہ اگر آپ یوں کہہ لیں کہ جادو کی بنیاد ہی جنات اور شیاطین ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو جنات کے وجود کے انکاری ہیں۔ ان کے لیے قرآنی دلیل پیش کرتے ہیں، کہہ دیجئے مجھے یہ وحی آئی ہے کہ جنات میں سے چند شخصوں نے اس کتاب کو سنا، پھر کہنے لگے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان کا جب ذکر کیا جائے تو وہاں پر بھی قرآن نے دلائل پیش کیے ہیں، جس کا کم و بیش مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں ان شیاطین نے اس چیز کا اتباع کیا، یعنی سحر کا اتباع کیا، اور اسی کا چرچا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، مگر شیاطین کفر کیا کرتے تھے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ آدمیوں کو بھی اس سحر کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے احادیث کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ کے شعلے سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں سے جادو کی حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ برحق ہے، اس کا وجود ہے، جبکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے، جسے لبید بن عاصم کہا جاتا ہے، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں کے پاس جانے سے روکنے کے لیے تھا، اور اس جادو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی اثر تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور باقی معاملات جادو کے اثر سے محفوظ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا یہ جادو انتہائی شدید تھا، اور اس سے یہودیوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا اور دو فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا۔ اور جو لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں ایک رسول پر جادو کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اس کی منصب رسالت کے خلاف ہے، تو ان کو ابو الجقینی یوسفی کا کہنا ہے، جہاں تک جادو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متاثر ہونے کا تعلق ہے تو اس سے منصب نبوت پر کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ دنیا میں انبیاء علیہ السلام پر ہر بیماری آ سکتی ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے دی تھی کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سد باب کیا، تو اس سے رسالت میں کوئی نقص نہیں ہوا، کیونکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اب ذرا بات کر لیں جادو کی، تو مسلم شریف میں پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی نجومی یا کاہن یا غیب کی باتوں کا دعوے دار اور فال نکالنے والے کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا اور اس کو سچا جانا
تو اس نے شریعت اسلامیہ کا انکار کیا، نیز اس کی 40 دن تک نماز قبول نہ ہوگی۔ تخلیقی کائنات سے ہی حق و باطل کی جنگ چلی آ رہی ہے۔ ابلیس آدم اور بنی آدم کو بہکانے کے لیے کوششیں کرتے ہی رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر وحی کی نزول کا نورانی سلسلہ شروع کیا تو ادھر شیطانوں نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کو ظلماتی کلمات سکھانا شروع کر دیے جو ان کے لیے شرک کی حیثیت رکھتے تھے، اور اس کا نام جادو ہے۔ جادو ایک فن ہے جو بہت سے ممالک مراکش، تیونس اور الجزائر میں اس کو سکھانے کی اہم مراکز موجود ہیں۔ جمہور علماء کا یہ مسلک ہے کہ جادو حقیقت ہے اور یہ اثر انداز بھی ہوتا ہے، اور جس شخص پر یہ کیا جائے وہ بیمار بھی پڑ سکتا ہے۔ منتر پڑھ کر جادو کرنا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ منتر جو شرکیہ اور مجہول یعنی اس قسم کے الفاظ جس میں لکھے ہوں جس کی سمجھ ہی نہ آئے، یہ منتر والا جادو ہے، اور یہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اسلام سے نکل نہ جائے اور کفر اختیار کر لے، کیونکہ یہ انتہائی خبیث، فاسق، گندے اور غلیظ کام کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ کسی خاص چیزوں سے جادو کروانا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جیسے انسانی بالوں، ناخنوں اور لباس وغیرہ، یا اس کے ساتھ دوسری چیزیں شامل کر کے جو عمل کیا جاتا ہے اسے ٹونا کہتے ہیں، اور ٹونے کے ساتھ ساتھ اس کو ٹوٹکا بھی کہتے ہیں، جیسے ٹونا ٹوٹکا، اور یہ بھی جادو میں شامل ہے۔ ستاروں سے مدد لے کر جادو کرنا، اس کا کیا حال ہے؟ تو جادو کی یہ ایسی قسم ہے جس میں جادوگر ستاروں کی مدد سے ذائچہ بناتے ہیں، پھر لوگوں کو ان کی قسمت کا حال بتا کے ان کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا حکم ہے؟ فرمایا، دم کے الفاظ میں اگر شرک کی ملاوٹ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ تعویذ، گنڈے لٹکانا، دھاگے باندھنا، ان کی تو شریعت میں ممانعت ہے، لیکن اگر شرکیہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں تو دم کرنا جائز ہے، یعنی ایسا دم جو کلام اللہ اور اللہ کی صفات پر مبنی ہو وہ جائز ہے۔ وہ دم جو عربی زبان میں ہو، اس کی معنی بھی واضح ہو اور مشہور ہو اور شریعت اسلامی کے مطابق ہو، وہ دم بھی جائز ہے۔ دم کرنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ دم بھی جائز ہوگا۔ جادو کے احکامات کے حوالے سے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی بھی قسم ہو وہ کفر ہے اور جائز نہیں ہے، اور ایسا جادو جن میں شیطان سے مدد لی گئی ہو، ستاروں سے مدد لی گئی ہو، شرکیہ کلمات ادا کر کے جس جادو کو کیا گیا ہو، یا شرکیہ طریقہ اختیار کر کے جیسے فون کے ذریعے مقدس کلمات لکھوانا، ایسا کوئی بھی فعل یا عمل جس میں کفر لازم آئے وہ جائز نہیں ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جادو کو معجزہ سمجھ بیٹھتے ہیں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ معجزے نیک لوگوں کے ہاتھوں پر ہوتے ہیں جو پاک صاف رہتے ہوں، اچھائی کی طرف رہنمائی کرتے ہوں، جبکہ جادو کرنے والے ظاہری طور پر گندے، بھیانک اور کراہت والے کام کرتے نظر آئیں گے، جبکہ معجزے کے پیچھے کوئی خفیہ اسباب نہیں ہوتے، بلکہ معجزہ تو براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹی کو کافروں کی طرف پھینکنا اور اس مٹی کا سارے مجمع کی آنکھوں تک پہنچ جانا، یہ معجزہ تھا، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل تھا۔ جبکہ جادو ایک فن ہے جو سیکھا جاتا ہے، معجزہ کوئی فن نہیں ہے۔ اب معجزے اور کرامت میں بھی فرق ہے۔ معجزہ انبیاء کرام کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے، جبکہ کرامت اولیاء اور ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ اب جادو اور کرامت میں فرق کے لیے بس اتنا جان لیں کہ جادو کرنے کے لیے جادوگر کو چند اقوال، افعال سر انجام دینا پڑتے ہیں، جبکہ کرامت میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ اتفاقاً واقعہ ہو جاتی ہے، اور رہا معجزہ تو اس میں باقاعدہ چیلنج ہوتا ہے جو کہ کرامت میں نہیں ہوتا۔ اور آپ یہی بات جان لیں کہ اگر جادو ٹونے سے واقعی اشیاء کی حقیقت بدلنے لگتی، جادوگروں کے منتر پڑھنے سے مٹی سونے میں بدلنے لگتی، چٹیل زمین پر محلات کھڑے ہو جاتے، تو دنیا میں جادوگروں کی بادشاہت ہوتی، جادوگر جو چاہتے کرتے،
وہ لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرتے، جبکہ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ تعویذ کرنے والے نجومی اور جادوگر معاشرے کے پسماندہ ترین لوگ ہوتے ہیں۔ جب بھی تو فٹ پاتھوں پر بیٹھے طوطے اور دوسری چیزوں سے لوگوں کی قسمت کے حال بتاتے نظر آتے ہیں، حالانکہ خود ہی اپنی قسمت کا حال نہیں جانتے۔ اگر یہ دوسروں کی قسمت کے فیصلے کرنے والے ہوتے تو سارا خیر اپنے لیے نہ سمیٹ لیتے۔ بحیثیت مسلمان کی ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اول و آخر جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی حکم سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات آزمائش مقصود ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل و دماغ اور جسم جادو کے ان اثرات کو قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات بہت بڑے جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر حکم الہی اور مصلحت خداوندی ہو جس سے اللہ کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا، تو جادو کا اثر ہو بھی جاتا ہے۔ اس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ شخص گنہگار تھا یا بہت پرہیزگار تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیں ان غلیظ کاموں سے بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔